اس ہفتے کی دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک یہ کہ اسدالدین اویسی کی گاڑی پر حملہ ہوا، وہ جان بچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور اہم ترین خبر جس کا تعلق بھارت کے مسلمانوں سے ہے۔ بھارت میں مسلمان خواتین جو کہ پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، اور لڑکیاں خاص کر جب کالج میں جاتی ہیں تو وہ حجاب کر کے کالج میں جاتی ہیں۔ بھارت میں اب ایک کمپین شروع کی جا رہی ہے کہ حجاب کر کے کالج آ کر تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کو تعلیم سے دور کیا جائے، یعنی کالج داخل نہ ہونے دیا جائے۔ وہ تشویشناک صورتحال ہے۔ اس کا تعلق بھارت میں انتخابات سے جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو بی جے پی ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہے، کبھی کشمیر مدعے کو لے کر، کبھی خواتین کے معاملات کو لے کر، کبھی پردے کے ایشو کو لے کر، مذہب کو ہر چیز میں لا کر سیاست کی جائے اور اپنے ووٹ بینک کو بڑھایا جائے۔ ہندوتوا نظریات پر ہم گفتگو کرتے رہے ہیں، لیکن اب اسدالدین اویسی کی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دینا ضروری ہے، اور انہوں نے اپنے اوپر حملے کے بعد کس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، کس کس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور انہیں کون سی سیکیورٹی دی گئی ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا ازحد ضروری ہے، کیونکہ اب وقت بدل رہا ہے۔ اس دوران ڈیولپمنٹ ہر گھنٹے لمحہ بلمحہ بدل رہی ہیں، صورتحال بدل رہی ہے۔ چار مینار کے اطراف میں واقع مساجد میں اسدالدین اویسی کے لیے دعائیں کروائی جا رہی ہیں، لیکن جب صدر کا خطاب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس مدعے کو اٹھایا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمانوں کا اتنا بڑا لیڈر، اس کی گاڑی پر حملہ ہوا اور حملہ آور گرفتار نہیں ہوئے، اور اسدالدین اویسی نے یہ واضح کہہ دیا ہے کہ کچھ بڑے لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور اس حملے میں ملوث ہیں۔ اب ان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد سوچئے کہ ایک طرف بی جے پی الیکشن کی طرف جا رہی ہے، دوسری طرف بی جے پی مذہب کارڈ کھیل رہی ہے، تیسری طرف بی جے پی چاہتی ہے کہ اسدالدین اویسی جیسی شخصیات کو ٹارگٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی وہیں پر مسلمان خواتین کو، مسلمان بچیوں کو پردے کے نام پر انہیں بازاروں میں وہ جاتی ہیں تو ان پر تیزاب پھینکا جاتا ہے، ان کے پردے کو کھینچا جاتا ہے۔ کالج جاتی ہے بچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو کالج کے گیٹ پر روک دیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو بتایا جا سکے کہ اس وقت ایکسٹریمزم اپنے عروج پر ہے، اور اسدالدین اویسی جیسے شخص پر جب حملہ ہو جائے تو پھر ان حملہ کرنے والوں کو گرفتار نہ کرنا کس کی یہ ناکامی ہے۔ یقیناً بی جے پی کی امید سے دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ہم گورننس بہتر کر رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، یوگی آدتیہ ناتھ کا حوالہ دیتے ہوئے سب کہتے ہیں، لیکن صورتحال بہت گمبھیر ہے، مسلمانوں کا جینا مشکل ہے۔ راہل گاندھی کی تقریر کا حوالہ دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر پوائنٹ پر آپ کو ایویڈنس کے طور پر یہ چیزیں بتائی جائیں کہ کیسے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی نے پارلیمنٹ اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو خطرہ ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ مسلمانوں کو ڈیموکریٹک پروسیس، الیکشن پروسیس سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پردے کے نام پر، حجاب کے نام پر، اور اب بی جے پی کے اسپوکس پرسن یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو الیکشن پروسیس سے دور رکھا جائے کیونکہ یہ دنگے فسادات میں ملوث رہتے ہیں، اور اسدالدین اویسی کا نام لے کر انہوں نے کہا، یعنی ایک تو اسدالدین اویسی پر حملہ ہوا، دوسرا اب مسلمانوں کے خلاف منظم مہم شروع کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کی اگر مزید تفصیلات کی جائیں تو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے جو حیدرآباد سے رکن پارلیمان ہیں اسدالدین اویسی، ان پر حملہ ہوا۔ وہ یو پی میں اتحادی مہم کے لیے گئے تھے، وہاں پر اتحادی مہم میں جب ٹول پلازے کے قریب سے گزرے تو ان پر اٹیک ہوا، اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس جسے سی آر پی ایف بھی کہا جاتا ہے، اس کے اسپیشل کمانڈوز کو اب 24 گھنٹے ان کے قریب رکھا جائے گا، وہ ان کی سیکیورٹی پر مامور ہوں گے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ہمیں نظر آئی کہ اسدالدین اویسی نے واضح طور پر کہا ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، موت کا وقت متعین ہے، جس وقت موت آئے گی تو وہ آئے گی، مجھے کسی قسم کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، لیکن اس خطے میں، اس پوری دنیا میں ہر شخص محفوظ ہونا چاہیے۔ جذبات ان کے اچھے ہیں، سیکولر سوچ کو رکھتے ہیں وہ، اس حوالے سے مختلف ادوار میں انہوں نے مختلف گفتگو کی ہے۔ پاکستان میں جب بینظیر بھٹو کی حکومت تھی، بینظیر بھٹو کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھی گفتگو کی، انہوں نے اچھے کلمات کہے تھے، لیکن اب جس وقت صدر کا خطاب تھا تو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سید امتیاز جلیل نے اس مدعے کو پارلیمان میں، لوک سبھا میں اٹھایا۔ اس کے بعد حیدرآباد میں دکانیں بند کر کے لوگوں نے احتجاج کیا، اور خاص کر آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ چار مینار کے قریب جو جتنے بھی اطراف میں مساجد ہیں وہاں پر
اتحاد بین جو مسلمین کے چیئرمین ہیں یہ اویسی صاحب، تو ان کے لیے دعا بھی کروائی گئی، مساجد میں دعا کروائی گئی ان کی زندگی کے لیے، بہتری کے لیے۔ اور میرٹھ میں ایک انتخابی جلسے کے بعد وہ دہلی واپس آ رہے تھے تو ٹول پلازے پر حملہ ہوا، اور دہلی کے قریب نوئیڈا کا ایک گاؤں ہے، اس کے قریب وہاں سے جو ٹارگٹ کرنے والے ان پر حملہ کرنے والے تھے ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ لیکن ابھی تک سب سے اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، حجاب کے نام پر مسلمان خواتین کو، بچیوں کو کالج سے دور رکھا جا رہا ہے، اور حملے کر کے اسد الدین اویسی کو سیاست سے دور، یعنی تعلیم سے بھی اور ڈیموکریٹک پروسیس دونوں سے مسلمانوں کو دور رکھا جا رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں اہم ترین تفصیلات آپ کے لیے لا رہا ہوں جو ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔